بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ بتحقیق بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، رسول خدا کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتا ہے ان لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنہم اللہ یعنی طردا، لعنا بمعنی طردا یا بعدا، ابعدہم اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عربی زبان میں طردا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو نکال دینا، ان کو بھگا دینا۔ ابعدہم اللہ کا معنی ہوتا ہے ان کو دور کرنا، اور لعنہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جن کو محروم کر دیا گیا ہو۔ فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون لوگ؟ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے مقرر ہے، ان کے لیے عذاب ہیں۔ کون سے عذاب؟ عذاب کی صفت یہ ذکر کرتے ہیں مہینہ۔ مہینہ کہتے ہیں اہانت سے ہے، حقیرانہ یا ذلیلانہ عذاب ان لوگوں پر کہ جو اللہ کو اذیت دے اور اللہ کے رسول کو اذیت دے۔ اللہ کو اذیت دینا مثلا اللہ کے ہاں شرک ٹھہرانا، یا مثلا اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل نہ کرنا، اللہ کے مقرر کیے ہوئے انبیاء اور رسولوں کو ان کے باتوں کو نہ ماننا، ہادیوں کو نہ ماننا، نہ فقط نہ ماننا بلکہ ان ہادیوں پر بھی ظلم کرنا، یہ در حقیقت اللہ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کو ظلم کرے، اللہ کے رسول کو اذیت دے، اللہ کے رسول کو اذیت سے مراد یہ ہے کہ مثلا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اذیت کرتے ہیں ڈائریکٹ، یا اللہ کے رسول کو اذیت ڈائریکٹ نہیں کرتا بلکہ یعنی کسی کے واسطے سے بالواسطہ یعنی اذیت کرتے۔ مثلا آپ میں سے کسی کے مثلا اولاد کو، بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی اذیت دے تو آپ بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کو اذیت دینا آپ برداشت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ڈائریکٹ اذیت دے یا انڈائریکٹ اذیت دے، اذیت ہوتا ہے، آپ سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رسول کو اذیت دے، یا ڈائریکٹ اذیت دے یا انڈائریکٹ اذیت دے، اذیت دیتے اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے قریش کے، عرب کے، اس وقت کے جہلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، سحر کرنے والے، نعوذ باللہ، یعنی جادوگر کہتے تھے۔ اور رسول خدا جب چلتے تھے تو گلیوں ان کے سر مبارک پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جاہل لوگ تھے اس زمانے کے، لیکن رسول خدا نے ان سب کو برداشت کیا۔ لیکن بعد از اسلام، جب دعوت اسلام دینے کے بعد میں بھی لوگوں نے ان پر اذیت کی، اور یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو اذیت دیا، لیکن بعض ڈائریکٹ اذیت نہیں دیتا بلکہ بالواسطہ ان کو اذیت دیتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مثلا رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا رسول خدا کو اذیت دینے کے مترادف ہے، کہ خود روایات میں، احادیث میں ہیں، شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ اہل سنت کے کتاب، مشہور کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 3714 میں یہ ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ رسول خدا کا فرمانا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو بھی فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ابواب مناقب ما جاء، باب ما جاء فی فضل فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے جو باب ہیں، جو عنوان ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 3869 میں کہ انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک بتحقیق، انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا عربی میں یہ معنی ہوتا ہے کہ وسیع دائرے کو تنگ کرنا، حصر کرنا، یعنی صرف فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو بھی فاطمہ کو اذیت دیا گویا اس نے مجھے اذیت دی۔
یہاں سے اذیت کا معنی اس میں بھی قرآن کے آیات میں بھی آیت نمبر 57 سورہ احزاب میں بھی ہے کہ جو بھی اللہ کو اذیت دے یا رسول کو اذیت دیں وہ کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اہانت ترین ان کے لیے عذاب ہے، ذلیلانہ اور حقیرانہ عذاب ہے، کہ جو اللہ یعنی سبحانہ و تعالی کو اذیت دے اور رسول کو اذیت دے ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے۔ اسی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کو اذیت دینا رسول خدا کو اذیت دینے کے مترادف ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دربار میں کیوں گئی، حق طلب کرنے کے لیے کیوں گئی، کیوں یہ واقعہ پیش آئی بنت رسول خدا پر کہ بیت الحزن نامی ایک کمرہ، ایک حجرہ امیر المومنین نے بنایا اور وہاں پہ روتی رہتی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ کیوں دربار میں گئی جلال کے ساتھ، جب دربار سے واپس آ رہی تھی تو روتی ہوئے آئی، تھکی ہوئی زہرا واپس آئی، بلکہ کہا یا لیتنی مت، اے کاش میں مر گئی ہوتی۔ یہ کیوں کہا، کیوں کہنے پہ مجبور ہوئی زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ جھٹلایا گیا زہرا کو۔ جب واپس آئی گھر میں، امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، کہا کہ اے بنت رسول اللہ کیا آپ کو حق ملی؟ کہا کہ اے ابا الحسن نہ فقط حق نہیں ملی بلکہ مجھے جھٹلایا گیا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آئے؟ کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ زہرا کا دل نہیں دکھایا گیا ان لوگوں نے؟ کیوں باغ فدا کو غصب کیا؟ کیوں حق ولایت کو غصب کیا؟ کیوں مدینے کے ایک ایک دروازے کھٹکھٹاتی رہی، کسی نے دروازے بھی نہیں کھولے زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے؟ کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ کیا یہ اذیت رسول اللہ نہیں ہے؟ اتنی جلدی رسول کو بھی بلا دیا، سب کو بلا دیا، بلکہ نہ فقط رسول اللہ کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات ہو گئے، وفات کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ منصب پہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اپنا کو مقربین رسول اللہ سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ کون آئے؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیا؟ کہاں گئے تھے اور کس لیے گئے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کس لیے گئے تھے وہاں پہ؟ کیوں جمع ہوئے تھے؟ اگر یہی سمجھ لیا تو خدا شاہد ہے آج سب لوگ اہل بیت علیہ السلام کے محبین و موالین میں سے ہو جائیں گے، اور ان کے تمام دشمنوں کو لوگ کیا کہیں گے؟ نفرت کا اظہار کریں گے۔ مطالعہ کریں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، تمام میرے بہن بھائیوں سے، روشن زمانہ اس زمانے میں مطالعہ کریں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اہل شیعہ یعنی اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اہل شیعہ کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر اہل سنت کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ اہل سنت اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد کیا کریں؟ مطالعہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ان عقل و شعور سے ان روایات پہ تحقیق کریں، غور و فکر کریں۔ افلا تدبرون، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ اگر تدبر کریں تو سب کچھ اس میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کاہلی دکھاتے ہیں۔ ہم بس صرف مولوی صاحب مولانا صاحب ممبر سے جو کچھ بتائیں ان کو سننے کے بعد ختم، چیپٹر کلوز کرتے ہیں۔ نہ، گھر میں جا کے تحقیق کریں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کس کتاب میں ہے، کس صفحے میں ہے، کیوں کہا ہے، اس روایت پہ تحقیق کریں۔ اہل شیعہ حضرات کے ہاں، امامیہ حضرات کے ہاں ان حدیث کے کیا سلسلہ ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور ان سارے ہونے کے باوجود ہم کہاں ہیں اس وقت؟ ہم کن سے محبت کا اظہار کریں؟ ہم کن کو خلفاء مان رہے ہیں؟ ہم کن کو لیڈر مان رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے ہم پر، یہ دینی ذمہ داری ہم سب پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زہرا کو جس طریقے سے اذیت دی لوگوں نے، الہجوم علی بیت الزہرا یا الاحتجاج علی بیت الزہرا کتاب موجود ہے، عربی زبان میں ہے، اردو میں ممکن ہے ٹرانسلیٹ ہو گئی ہوں، لیکن باقاعدہ مصادر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض کتابوں میں 21 لوگ آئے اور بعض کتابوں میں 19 لوگ آئے زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلانے کے لیے۔
اور دروازے کو نہ فقط جلایا بلکہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی زخمی کر دیا، اور نہ فقط زخمی کیا بلکہ شکم زہرا سلام اللہ علیہا میں محسن نامی بچے کو بھی شہید کر دیا، اور جس بے دردی کے ساتھ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دیا وہ تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ کون لوگ آئے تھے؟ کتابوں میں پڑھیں، تحقیق کریں، تدبر کریں، واضح ہے، نام موجود ہیں، لیکن میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتا ہوں چونکہ اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اتحاد کے اس ضمن میں اس چیپٹر کو ہم عقیدے سے ذرہ برابر اچھا جناب کم نہیں ہونا چاہیے، عقیدے سے ہم ہٹنا نہیں چاہیے، عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اگرچہ اتحاد اپنی جگہ پر، لیکن نہ عقیدے کو قربان نہ کریں اتحاد پر۔ اتحاد اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ از روئے بصیرت ادلہ و براہین کے ساتھ امامت کو سمجھیں، اور بعد از رسول اللہ جو کچھ واقعہ و ماجرا ہو ان کو سمجھیں، ان کو مطالعہ کریں، ان کو تحقیق کریں۔ کیوں زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت میں فرمائی کہ اے علی مجھے غسل دینے، کفن دینے کے بعد رات کی اندھیری میں مجھے دفن کریں؟ کیوں زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ فرمائی کہ اے علی میری قبر کا نقشہ بھی مٹا دیں؟ کیوں زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ فرمائی اے علی میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ میری قبر پہ آئیں کہ جنہوں نے حق ولایت کو غصب کیا ہے؟ کیوں فرمائی؟ اگر اتنی دو تین سوالوں کو سمجھیں تو خدا شاہد تمام مسلمانان ایک ہو جائیں گے، ایک ہی نظریے کے قائل ہو جائیں گے۔ کتاب میں ہے یہ کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 1، الحاج شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 199 میں فرماتے ہیں کہ فلما ان هدأت العیون ومضى شطرا من الليل اخرجها علی والحسن والحسین علیہم السلام، رات کے اندھیری میں زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد لے گئے۔ کون ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ جو مخصوص افراد تھے ان کا نام یہاں پہ درج ہیں، جناب علی علیہ السلام، جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام تھے، اور جناب عمار و مقداد و عقیل و زبیر و ابو سلمان و بریدہ، یہ لوگ تھے۔ ونفر من بنی ہاشم و خواصہ، اور بنی ہاشم میں سے کچھ لوگ تھے۔ وصلوا علیہا ودفنوها فی جوف اللیل، اور ان پر نماز جنازہ پڑھایا گیا، نماز پڑھایا گیا، ودفنوها، اور دفن کیا ان لوگوں نے، فی جوف اللیل، رات کی اندھیری میں، آدھی رات میں، نصف رات میں، درمیانی رات میں۔ وسوى علی علیہ السلام حوالیہا قبورا مزورہ مقدار 7 حتی لا يعرف قبرها، اللہ اکبر۔ اور جناب علی علیہ السلام نے تقریباً 7 قبر، مزور کہتے ہیں عربی میں نقلی، ایک اصلی ہوتا ہے ایک مزور، کچھ ایسے یعنی قبر کے اور نشان بھی بنائے۔ 7 کہتے ہیں 7 قبروں کے نشانیاں بنایا، حتی لا یعرف قبرها، حتی کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کو نہ پہچانے جائے لوگ۔ وبروایت اخری، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 40 قبرا، 40 قبر بنائے گئے امیر المؤمنین میں۔ رشت بالماء حتی لا یبین قبرها من غیرہ من القبور، اور ان 40 قبروں کے اوپر پانی پھرایا، ان کو پانی کا چھٹکا دیا ان کو، تاکہ نہ پہچانا جائے کہ ان 40 قبروں میں سے کون سی قبر جناب زہرا کی ہے۔ علی علیہ السلام نے رسول کی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا کیا، کیوں یہ پیش آیا؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش ہے، یہ حادثہ پیش ہے کہ رسول کی بیٹی کے قبر کو اس حد تک چھپانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں وصیت کی تھی زہرا نے؟
اذیت کی وجہ سے نہیں چاہتی تھی کہ بعد از رحلت بھی یہ لوگ قبر پہ آ جائیں. وَبِرِوَایَةٍ ثَالِثَةٍ اور تیسری روایت میں کہ ان قبرها سویا مع الارض مستویا، قبر زہرا سلام اللہ علیہ کو بنایا امیر المؤمنین نے زمین کے مستوی کے برابر. یعنی عموماً قبروں کو ہم بناتے ہیں کہ مستوی زمین سے تھوڑا سا بلند کرتے تاکہ قبر واضح اور روشن ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلان کی قبر ہے. لیکن زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق علی نے قبر کو، زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو زمین کے مستوی کے مطابق بنایا. فَمَسَحٌ مَسْحًا سِوَاءً مَعَ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَعْرُفْ مَوْضِعُهُ، کہتے ہیں کہ اس حد تک ان کو مسح کیا، ملایا زمین کے برابر، تاکہ حَتَّى لَا يَعْرُفْ مَوْضِعُهُ، تاکہ اس موضع قبر کو، قبر کی جگہ کوئی نہ پہچانا جائے. ابھی بھی قبر زہرا سلام اللہ علیہ کسی کو پتہ نہیں ہے، واضح نہیں ہے. کب واضح ہو جائیں گے؟ جب فرزند زہرا سلام اللہ علیہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آئیں گے تب قبر زہرا واضح ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ قبر زہرا کدھر ہیں. یہ واقعہ کیوں پیش آئے؟ ابھی بھی آپ بقی کی حالت دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر. اولاد زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو انہوں نے قبروں کی جو صورتحال بقی کے بنائے گئے ہیں، کس طریقے سے ابھی بھی کیا زیارت کرنے دیتے ہیں؟ ابھی بھی اس وقت کس طریقے سے شایع نشان طریقے سے ان استانوں کو، ان قبوروں کو بنائے گئے تھے اس زمانے کے لوگوں نے، پھر کس زمانے میں آل سعود نے ان سب کو منہدم کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ اس زمانے میں وہ لوگ، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے رسول اللہ کو اذیت دیتے اور رسول کی بیٹی کو اذیت دی. آپ ان کے ماننے والے یہی حرکت کر رہے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کو اذیت دی. اور ابھی بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں کہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں. دعویٰ تو کرتے ہیں، صبح شام دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلان سلام اللہ علیہ، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیسے ہو سکتا؟ دین میں متضاد نہیں، دین میں تضاد نہیں ہے. ایک لعنت اللہ علیہ ہے، ایک سلام اللہ علیہ ہے. ایک پر اللہ کی لعنت ہیں جو کہ ظلمت کو انتخاب کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو اذیت دیا، رسول کو اذیت دی اور رسول کی بیٹی کو اذیت دی، وہ لعنت اللہ علیہ ہیں. اور جو مظلوم ہیں وہ سلام اللہ علیہ ہیں، وہ علیہ السلام ہیں. یعنی ظالم کو بھی اللہ، ظالم پر بھی اللہ راضی ہو اور مظلوم پر بھی اللہ راضی ہو. یہ تضاد کہاں ہے؟ بالکل دین میں تضاد نہیں ہے، دین اسلام میں تضاد نہیں. یا ظالم کے ساتھ ہو جائے یا مظلوم کے ساتھ ہو جائے. یہ ہم کس کو کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ بھی اور ظالم کے ساتھ بھی؟ نہ، یا ظالم کے ساتھ دیں، ظالمین میں سے شامل ہو جائیں، یا مظلوم کے ساتھ دیں اور مظلومین کے ساتھ ہو جائے اور حق پہ آ جائیں. اس زمانے میں یہی تھے. اگر ظالم کے ساتھ بھی دیں اور مظلوم کے ساتھ دیں، اپنے آپ کے حقائق کو وضاحت ہونے نہ دیں، اس کو کہتے ہیں منافق کہتے ہیں. اور منافق اس زمانے میں بھی تھے، ابھی بھی ہیں. اور اولیاء المنافقین، منافقین کے جو اولیاء ہیں، انہوں نے ہی رسول خدا کی بیٹی کو اذیت دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان میں سے شامل نہ ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقائق کا مطالعہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم سرچ کریں. تمام مسلمان بہن بھائی ان روایات کو، ان احادیث کو سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد آل محمد علیہ السلام کے مقابل میں کسی کو کھڑا ہونے نہ دیں. یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ معصومین ہیں. یہ ہستیاں، ان ہستیوں کے برابر ہم ان لوگوں کو لاتے ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہونے کے بعد بھی رسول خدا کو تنگ کی اور رسول اللہ کی بیٹی کو تنگ کی. ان کو ہم ان کے مقابلے میں لانا، یہ کیا ہے؟ یہ
بالکل ایک ظلم ہے، خود دین کے ساتھ بھی ظلم ہے، عقیدے کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور جو مولوی حضرات ممبر پہ آ کے ان کو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں، کنفیوز رکھتے ہیں، حقیقی نظریہ دین وضاحت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ظالمین ہیں، اور ظلم بنفسی ہی ہے اور ظلم بغیر ہی، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے اور لوگوں پر بھی ظلم کر رہے اور دین پر بھی ظلم کر رہے، ان کا حال بھی وہی ظالمین والا حال